ناظرین اور ناظرات، میرے اپنے پاس بہت سارے سوالات ہیں آج، جو اسی مناسبت سے، جو کہ جس میں قربانی کی عبادت بھی ہے، تو ان سب سے متعلق کچھ سوالات یہاں پر اکٹھے کیے گئے ہیں، تو میں سوالات پڑھ کر ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق سے نوازے۔ پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ قربانی گھر کے سربراہ دیتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ میں رہنے والے بھی ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ناخن اور تراشنے سے اور بال وغیرہ جسم کے کسی بھی حصے سے، نہ سر کے بال نہ بدن کے کسی اور حصے کے بال، یہ سب نکالنے سے پرہیز کرے یہاں تک کہ قربانی کر دے۔ تو اس حکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے کو یہ حکم دیا ہے۔ جو آدمی قربانی کا جانور خریدتا ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ باقی اس کے اپنے گھر والے، اس کی بیوی، اس کے بچے، یا اس کے ساتھ رہنے والے اس کے بھائی بہن یا اس کے ماں باپ، جن کی طرف سے بندہ قربانی کرتا ہے تو ان کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، اہل علم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے اندر خصوصیت کے ساتھ اسی بندے کو یہ حکم دیا ہے۔ جن کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے ان کو آپ نے بال کاٹنے سے یا ناخن تراشنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو آپ نے کبھی اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اپنی بیویوں کو آپ نے کہا ہو کہ بھائی عشر ذی الحجہ داخل ہوئے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، قربانی کی جائے گی، میں قربانی کروں گا، تم لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی اپنے ناخن تراشنے سے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال وغیرہ نکالنے سے پرہیز کرنا ہے قربانی تک، ایسا آپ نے کبھی نہیں بتایا۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدنے والا اور کرنے والا بس اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، باقی اس کے جو تابع ہوتے ہیں، اس کے بیوی، اس کے بچے یا دیگر اور رشتہ دار، تو وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔